بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 9 مارچ 2022 روز بدھ 6 شعبان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم اپڈیٹس شامل ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ مصری صدر ریاض پہنچ گئے، ولی عہد نے استقبال کیا۔ ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض آمد پر مصری صدر عبدالفتاح السیسی کا استقبال کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مصری صدر کی آمد پر گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز، سعودی حکام اور مصری سفیر احمد فاروق بھی موجود تھے۔ مصری ایئر لائن کا جہاز سعودی فضا کی سرحد میں داخل ہوا تو سعودی ایئر فورس کے طیاروں نے سلامی دی اور ایئرپورٹ تک اڑان بھرتے رہے۔ آئلی امور اور تشدد سے تحفظ کے قانون میں ترمیم، سعودی کابینہ نے منظوری دے دی۔ سعودی کابینہ نے آئلی امور کے قانون اور تشدد سے تحفظ کے قانون میں ترمیم اور تحفظ اطفال قانون میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کابینہ کا اجلاس شاہ سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کابینہ کے ارکان کو بحرینی فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہا، دونوں ملک تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملکوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر مشترکہ موقف ہے اور رہے گا۔ حرمین شریفین میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ منع ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ حرمین شریفین میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین میں ان بچوں کو داخلے کی اجازت ہے جن کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے اور توکلنا میں ان کا سٹیٹس امیون ہے۔ وزارت حج نے واضح کیا کہ عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد طے شدہ وقت پر عمرہ زائر سیدھا حرم جا سکتا ہے، اسے مکہ مکرمہ میں جمع ہونے کے مراکز میں آنے کی ضرورت نہیں۔ نیز حرم پہنچانے کے لیے فراہم کی جانے والی بسوں میں کی جو خدمات ہیں وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں عمرے کا اجازت نامہ حاصل کرنے والوں کا غیر معمولی رش۔ وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے رمضان میں عمرہ اجازت ناموں کا اجراء شروع کیے جانے کے بعد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے بکنگ کرا لی ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق رمضان کے شروع کے 13 دن تک بکنگ سلاٹس ریڈ نظر آ رہی ہیں۔ رمضان کے شروع کے 8 دن کے دوران مسجد حرم میں غیر معمولی رش ہوگا۔ رمضان بھر ہر جمعے کو شدید رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ توکلنا اور اعتمرنا اپلیکیشن میں رمضان کے 30 دن کی بکنگ نہیں مل رہی۔ دیگر دنوں میں کسی دن رش کم ہے تو کسی دن درمیانے درجے کا، کسی دن ریڈ ہے اور تو کسی دن وہ گرین کلر آ رہا ہے، تو کسی دن معمولی رش کی نشاندہی ہے۔ سرخ نشان کا مطلب ہے کہ بکنگ تو ہو سکتی ہے مگر رش زیادہ ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے واضح کیا کہ 28 شعبان 31 مارچ 2022 تک عمرہ اعتمرنا اور توکلنا کے ذریعے جاری کرائے جا سکتے ہیں۔ عمرہ اجازت نامے اپلیکیشن ہولڈر اور ان کے مرافقین کے لیے جاری ہوں گے۔ عمرہ اجازت نامہ کے اجراء کا آخری دن 31 مارچ 2022 ہے۔ رمضان سے 2 دن پہلے تک اجازت نامے جاری ہوں گے۔ وزارت نے تمام زائرین کو ہدایت کی ہے کہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اگر پروگرام میں تبدیلی کا ارادہ ہو تو اجازت نامہ منسوخ کروانا ضروری ہے۔ اجازت نامہ کینسل کرانے سے کسی دوسرے شخص کو عمرہ کا موقع مل سکتا ہے۔ عمرے کے لیے سعودی ویزا بایو کی سہولت۔ تیونس میں سعودی سفیر ڈاکٹر عبدالعزیز بن علی السکر نے حج اور عمرہ زائرین کے لیے سمارٹ فون پر آٹومیٹک اندراج پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ اس کے تحت زائرین عمرہ ویزا سعودی ویزا بایو اپلیکیشن کے تحت سمارٹ فون کے ذریعے خود حاصل کر سکیں گے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق افتتاحی تقریب میں تیونس کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر ابراہیم الشعیبی اور وزارت خارجہ نیز وزارت حج اور عمرہ کے نمائندے بھی موجود تھے۔ تیونس کے وزیر مذہبی امور نے کہا کہ آٹومیٹک رجسٹریشن ہے اپلیکیشن کی عمدہ پروگرام ہے، اس کی بدولت حج اور عمرہ زائرین کئی مشکلوں سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب نے عمرہ اور حج زائرین کو جو یہ نئی سہولت فراہم کی ہے اس پر کوئی حیرت نہیں، کیونکہ سعودی قیادت حج اور عمرہ زائرین کو نئی سہولتیں فراہم کرتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیونس ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں سعودی ویزا بایو کی سہولت دی گئی ہے۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ تیونس کے عوام اور قائدین کے ساتھ سعودی عرب کے گہرے تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں سمارٹ موبائل کے ذریعے ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے بایو رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنے والا سعودی عرب پہلا ملک ہے۔ فیملی وزٹ ویزا میں اقامہ میں تبدیل کیے جانے کی باتیں کیا درست ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص کی جانب سے دریافت کیا گیا ہے کہ فیملی وزٹ ویزے پر آنے والوں کا ویزا اقامہ میں تبدیل کیے جانے کی باتیں درست ہیں یا نہیں۔
سوال کے جواب میں وزارت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزٹ ویزے کو رہائشی اقامہ میں تبدیل کرنا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ وزٹ عمرے یا حج ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے اگر توسیع اس میں آخری کرائی جا چکی ہے تو واپس اپنے وطن لوٹ جائیں۔ واضح رہے، وزٹ ویزے پر آنے والوں کی مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرنا غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، جس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ وزٹ ویزے کی انتہائی حد 1 سال ہوتی ہے، جس کے بعد مقررہ مدت ختم ہونے پر انہیں واپس جانا ہوتا ہے۔ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرنے والے غیر قانونی طور پر مقیم تصور کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیام اور نقل و حمل یا روزگار وغیرہ کی سہولت یا مدد کرنا بھی جرم مانا جاتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ پچھلے 8 سال سے ایک کمپنی میں ڈاکومنٹ کنٹرولر کے طور پر کام کر رہا ہوں، مگر سیلری لیبر کی مل رہی ہے۔ دوسری جگہ ٹرانسفر کی بات کرتا ہوں تو کمپنی اجازت نہیں دیتی، کیا کروں؟ اس حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ وزارت افرادی قوت سے رابطہ کیا جائے، جہاں سے معاملے کو دیکھ کر وہ بہتر طور پر فیصلہ جاری کریں گے۔ واضح ہے کہ نئے لیبر لاء کے مطابق ملازمت کا ایگریمنٹ انتہائی اہم ہے۔ ایگریمنٹ یعنی آپ کا اس کے مطابق کام کرنا وزارت افرادی قوت کا اہم اصول ہے۔ اگر کسی کا جاب ایگریمنٹ لیبر کا ہے اور وہ کسی دوسرے نوعیت کا کام کر رہا ہے تو یہ قانونی طور پر غلط ہوگا، اس لیے اسے درست کرانا ضروری ہے۔ جہاں تک تنخواہ کا مسئلہ ہے تو یہ بھی یاد رہے کہ ایگریمنٹ میں جو تنخواہ لکھی ہے کارکن کو وہی ملے گی۔ تاہم اگر کفیل اپنی جانب سے کام کی نوعیت کو تبدیل کر کے تنخواہ میں بھی تبدیلی کرتا ہے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ ایگریمنٹ کے مندرجات کو بھی تبدیل کر لیا جائے، تاکہ بعد میں کسی شکل میں مشکل میں آپ مبتلا نہ ہو۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے یہ نئے قانون میں سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ کو بہتر جاب ملتی ہے تو آپ اسے اختیار کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو وزارت افرادی قوت کی جو ویب سائٹ ہے اس پر نئے کفیل کے ایگریمنٹ کو اپلوڈ کر کے اسے منظور کرے، جس کے بعد جو کیوا پلیٹ فارم ہے اس کے بعد اقامہ کی تبدیلی بھی ممکن ہو جائے گی۔ ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ نہ کیے جانے کی صورت میں اقامہ کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے معاہدے کو منظور کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اس کی تمام شقوں کو پڑھ لیں۔ جو شق منظور نہ ہو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بات کریں گے قرنطینہ پیکیجز کی۔ سعودی عرب کی جانب سے تمام فضائی کمپنیاں ہیں، سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے ایک بار پھر ان کو قرنطینہ کے پیکیجز کے مد میں لیے جانے والے پیسے واپس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے، سعودی حکومت نے سعودی عرب آنے والوں سے ہوٹل قرنطینہ اور ہاؤس آئسولیشن کی پابندی اٹھائی ہے اور PCR کی ٹیسٹ کی شرط بھی ختم کی ہے۔ شہری ہوابازی نے اس سلسلے میں ہدایت دی ہے کہ جو بھی ایئر لائنز اپنے مسافروں سے ہوٹل قرنطینہ کے پیسے لے چکی ہیں انہیں واپس کریں۔ انہوں نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب آنے کے لیے PCR ٹیسٹ ضروری تھا، یہ شرط بھی ختم ہو گئی ہے۔ سعودی شہری ہوابازی نے مختلف ویزا ہولڈر سے کہا کہ سعودی عرب میں آنے والے جو بھی وزٹرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ویزا پر آ رہے ہیں، ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونا لازمی ہے، جس میں اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی کورونا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا علاج اس انشورنس کے ذریعے کیا جائے گا۔ جو بھی ایئر لائن اس بات کی پابندی نہیں کرے گی وہ اس کو سزا ملے گی، سرکاری آرڈیننس کی خلاف ورزی مانا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 46 روپے 52 پیسے، STC پہ 46 روپے 75 پیسے، تحویل ادراجی 46 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 47 روپے، منی گرام 47 روپے 14 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 15 پیسے۔ بات کریں گے انڈیا کی تو فوری بینک 20 روپے 10 پیسے، انچارج بینک 20 روپے 18 پیسے، STC پہ 20 روپے 8 پیسے، تحویل ادراجی 19 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 18 پیسے، منی گرام 20 روپے 12 پیسے۔ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 22 ٹکا 89 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 33 پیسہ، STC پہ 22 ٹکا 74 پیسہ، تحویل ادراجی 22 ٹکا 40 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 35 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 80 پیسہ اور منی گرام 22 ٹکا 89 پیسہ دے رہا ہے۔ ریاض کی شاہراہ پر گاڑی کی ٹکر سے شیر زخمی۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی ایک سڑک پر شیر گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہو گیا۔ ماحولیاتی سیکیورٹی کی اسپیشل فورس نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان رائد المالکی نے بتایا کہ اطلاع ملی تھی کہ ریاض کی ایک سڑک پر گاڑی سے ٹکرا جانے سے شیر زخمی ہوا ہے۔ فوری طور پر جیب کوآپا ٹیم پہنچی اور زخمی شیر کو افزائش جنگلی حیاتیات کے قومی مرکز کے حوالے کر دیا۔
رائد المالکی نے بتایا کہ سعودی عرب میں تحفظ ماحولیاتی قانون اور لائحہ عمل کے مطابق جنگلی جانوروں، پرندوں اور نایاب درختوں کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ ان سے کاروبار کرنا اور ان سے تیار کی جانے والی جو مصنوعات ہیں اس پر پابندی ہے۔ ترجمان نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی اگر جنگلی حیاتیات کے حوالے سے جارحیت کا کوئی کیس ان کے علم یا مشاہدے میں آئے تو رابطہ کر کے اطلاعات دیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔